السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ گزشتہ درس میں سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر حمد و ثنا کے بعد ہم بندوں کا اقرار و اعتراف تھا کہ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بزرگوں نے ان آیات میں ایک اور نقطہ بھی بیان فرمایا ہے۔ ان آیات میں خاص ربط اور مناسبت بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ بیان فرمایا کہ الحمد للہ رب العالمین میں توحید ہے، الرحمن الرحیم میں رسالت ہے، مالکی یوم الدین میں آخرت کا بیان ہے۔ اور یہ اسلام کے تین بنیادی عقیدے ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ وہ اس طور پر کہ الحمد للہ رب العالمین میں توحید کا اقرار ہے، اس طور پر کہ جب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی عالموں کے رب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی تنہا ذات جو رب ہے، وہی تنہا ذات ہی عبادت کے لائق ہے، وہی تنہا ذات ہی استعانت کے لائق ہے، وہی ایک ہے جس کی پرستش کی جائے اور جس کی عبادت کی جائے۔ تو گیا رب العالمین کے اندر توحید چھپی ہوئی ہے کہ جب رب وہ ہے تو معبود بھی وہی ہیں، جب وہی ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے والا ہے تو پھر وہی عبادت کے لائق بھی ہیں۔ پھر جب اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اپنے فضل اور اپنے رحم سے، جیسا کہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں عرض کیا گیا تھا کہ کائنات کا پیدا کرنا اور کائنات کا بسانا اور سجانا صرف اس کی رحمت کی وجہ سے ہوا۔ تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسانوں کو دنیا میں بھیجا جائے تو ضروری تھا، اور اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ ان انسانوں کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے وہ زندگی گزاریں، کس طریقے سے وہ رب تعالیٰ کو راضی کریں۔ تو اس کی رحمت کے تقاضے نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا کہ میں نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے کہ تم جاؤ اور ان کو راستہ بتلاؤ کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے۔ تو انبیاء اور رسول رحمت اور فضل کے نتیجے میں بھیجے گئے، اس لیے کہ یہ بعید ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کر دے اور پھر ان کو کوئی راستہ نہ دکھلائے۔ تو یہ بات عقل اور فطرت کے خلاف تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کر اپنے فضل اور رحمت سے ان کو طریقے زندگی بتلانے کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ تو گویا الرحمن الرحیم میں اشارہ ہے رسالت کی طرف۔ اور جب راستہ بتلایا گیا، حق یہ ہے
باطل یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، تو ایسی صورت میں ضرورت تھی حساب و کتاب کی، اور اس کے لیے آخرت کو متعین کیا گیا، اور اس کے لیے بولا گیا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے ہم مالک ہیں۔ گویا توحید اور رسالت اور آخرت کا اس میں بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جب بدلے کا دن کا وہ مالک ہے اور بدلے کے دن میں حساب کتاب ہوگا، تو پھر اس حساب کتاب میں کامیابی کا طریق کیا ہے، اس حساب کتاب کے دن کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ تو اس حساب کتاب کے دن کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ عبادت اور استعانت کے طریقے سے ہم تک آؤ، ہماری عبادت کرو اور ہم سے ہی مدد طلب کرو، یہی تمہارے یوم الدین میں، بدلے کے دن میں کامیابی کا راستہ ہے، بدلے کے دن میں کامیابی کا راستہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پر کل کے سبق میں ایاک نعبد میں عبادت کی ضروری تشریح کی گئی تھی، اور بزرگوں نے ایک عبادت کے معنی بیان فرمائے جو کل بیان کیے گئے تھے، کہ عبادت کے معنی ہے اپنی عاجزی، اپنی بندگی، اپنا احتیاج کسی کے سامنے ظاہر کرنا، اس کی تعظیم میں اور اس کی محبت میں، اور وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کہ اس بات کا اقرار کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سامنے ہم اپنی احتیاج اور اپنی عاجزی اور اپنی ذلت اور اپنی مسکنت کو ظاہر کرتے ہیں، اس کی عظمت اور اس کی محبت میں۔ کوئی اور در نہیں جس میں ہم اپنا یہ تعلق قائم کرتے ہوں ذلت کا، احتیاج کا، کہ کسی کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکائیں اور پست کریں سوائے اس کے۔ یہ ہے ایاک نعبد کا ایک مطلب جو کل بیان کیا گیا تھا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ عبادت کے معنی یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم تیری ہی عبادت اور اطاعت کو واجب اور ضروری سمجھتے ہیں۔ کسی اور کی عبادت اور کسی اور کی بندگی کو اور کسی اور کی غلامی کو، کسی اور کی محتاجگی کو، کسی اور کے سامنے ذلیل ہونے کو، پست ہونے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ واجب الاطاعت اگر کوئی ذات ہے جس کی اطاعت کسی کی ذمہ جس کی اطاعت ضروری ہے، تو وہ صرف حق تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے معنی واجب الاطاعت، اطاعت کا واجب ہونا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم یہ اقرار کر رہے ہیں اس میں کہ اگر ہم کسی کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی کی اطاعت ضروری ہے اور واجب ہے، تو وہ تیری ہے۔ یہ اقرار ہے دراصل اس کے اندر، ایاک نعبد کے اندر۔ اس سے ایک اہم سبق ملا کہ جب ایاک نعبد میں ہم نے یہ اقرار کیا کہ اگر کوئی ذات واجب الاطاعت ہے، واجب الاتباع ہے، تو وہ آپ ہیں، تو اس سے یہ سبق ملا کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو کوئی اس کی اطاعت اور اتباع میں رکاوٹ ڈالے گا، خواہ وہ خواہش نفس ہو، خواہ وہ دوست و احباب ہو، خواہ وہ خاندان ہو، خواہ وہ اعزاء و قارب ہو، خواہ وہ ماحول ہو، جو بھی تیری اطاعت اور اتباع میں رکاوٹ ڈالے گا، ہم اس کو دور کر دیں گے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ ہمارا اقرار و اعتراف ہے کہ ہم تجھی کو معبود جانتے ہیں، یعنی تیری اطاعت کو ہم ضروری قرار دیتے ہیں، تیری اطاعت اور اتباع ہی کو ہم واجب سمجھتے ہیں، کسی اور کی اتباع اور اطاعت کو ہم واجب نہیں سمجھتے۔ اور تیرے علاوہ کسی اور کی اتباع، کسی اور کی اطاعت و فرما برداری اس وقت تک درست سمجھتے ہیں جب تک کہ تیری نافرمانی نہ ہو ان کی بات کے ماننے میں۔ اسی لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی خالق کی نافرمانی کے سلسلے میں۔ یعنی اگر کسی مخلوق کی بات ماننے کے نتیجے میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو، تو پھر وہاں سے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، حدود ہیں اس کے۔ مخلوق کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک کہ خالق کی
معصیت لازم نہ ہے، یعنی مخلوق کی اطاعت کے نتیجے میں مخلوق کی بات کے سننے میں خالق کی نافرمانی نہ ہو تبھی تک، ورنہ تو ایاک نعبد کے خلاف ہو جائے گا، ورنہ تو ایاک نعبد کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ والدین بھی، جیسا کہ اطاعت خدا کے بعد، اطاعت رسول کے بعد اطاعت والدین کا حکم ہے۔ اللہ واجب الاطاعت ہے، رسول واجب الاطاعت ہے، اس کے بعد پھر والدین واجب الاطاعت ہے، واجب الاتباع ہے، یہ درجہ بندی ہے اتباع میں۔ لیکن والدین کی بات کے سننے میں بھی اگر خالق کی اطاعت نہ ہوتی ہو، خالق کی نافرمانی ہوتی ہو، تو پھر ایسی صورت میں والدین کی بات کو بھی نہیں سنی جائے گی، نہیں مانی جائے گی۔ ایاک نعبد میں بھی یہی اقرار ہے کہ ہم آپ ہی کو واجب الاطاعت مانتے ہیں جب تک کہ آپ کی نافرمانی نہ ہو۔ سیرت طیبہ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں ابتدائی دور میں چند لوگوں نے اسلام لانے کے نتیجے میں ان کے ماؤں نے بھوک ہڑتال کر دی کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گی جب تک کہ میرا بیٹا دوبارہ اسی دین پر نہ آ جائے جو دین پر ہم ہیں، یعنی کفر و شرک پر نہ آ جائے اور محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ تو جن لوگوں نے، جن صاحبوں نے اسلام لایا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کہ میرے اسلام لانے کے نتیجے میں میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی، میرے اسلام لانے کے نتیجے میں میری ماں ناراض ہو گئی اور کھانا نہیں کھا رہی، بھوک ہڑتال پہ ہے اور احتجاج کر رہی ہے اور دباؤ بنا رہی ہے کہ میں دین اسلام چھوڑ کر دوبارہ کفر و شرک کے دین کو قبول کروں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین زبردستی کرے اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تو پھر فَلَا تُطِعْهُمَا، تم ان کی بات مت مانو، تو پھر تم ان کی بات مت مانو۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، والدین کی اطاعت بھی نہیں کی جائے گی اگر خالق کی اطاعت نہ ہوتی ہو، والدین کی بات بھی نہ مانی جائے گی اگر خالق کی معصیت اور نافرمانی لازم آتی ہو۔ تو ایاک نعبد کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم تجھ ہی کو واجب الاتباع اور واجب الاطاعت سمجھتے ہیں، ہم تجھ ہی کو واجب الاتباع اور واجب الاطاعت سمجھتے ہیں۔ پھر کسی مخلوق کی بات ماننا، بھائی کی بات ماننا، ماں کی بات ماننا، اس وقت تک جب تک کہ تیری معصیت اور نافرمانی نہ آئے ان کی بات کے سننے میں۔ اس کے بعد استعانت کا لفظ ہے، نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کے فوراً بعد استعانت کا لفظ لایا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی استعانت طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ عبادت اور استعانت میں جوڑ ہے، وہ یہ کہ عبادت اتباع کا نام ہے، غلامی کا نام ہے، بندگی کا نام ہے، لیکن عبادت کے ساتھ استعانت جوڑ کر یہ بتایا گیا کہ تمہاری عبادت، تمہاری بندگی اور تمہاری طرف سے ہماری غلامی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم ہم سے استعانت طلب نہ کر لو۔ یہ نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے یہاں پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی آپ کی مدد کے بغیر، آپ کی توفیق کے بغیر، آپ کی اعانت کے بغیر، آپ کے فضل شامل حال ہوئے بغیر ہم سے آپ کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے ساتھ توفیق شامل حال فرما، ہمارے ساتھ فضل شامل حال فرما، تاکہ ہم آپ کی اتباع کر لیں اور آپ کی عبادت کر لیں اور آپ کی غلامی کر لیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ایک بات یہ ہو گئی کہ عبادت کا استعانت کے ساتھ کیا جوڑ ہے، عبادت کا استعانت کے ساتھ کیا جوڑ ہے، تو اس کے اندر راز ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ عبادت بغیر استعانت کے، بغیر اعانت خداوندی کے، بغیر فضل خداوندی کے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تمہیں چاہیے کہ تم ہر عبادت میں ہم سے مدد طلب کرتے رہو، کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں یہ کر دیجئے، میں یہ چاہتا ہوں یہ توفیق دے دیجئے، میں یہ چاہتا ہوں یہ توفیق دے دیجئے۔ جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ایک جملہ ملتا، اللہم اعننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعننا، اللہ تو ہماری مدد فرما تیرے ذکر کرنے کے لیے، و شکرک، تیرے شکر کرنے کے لیے،
وحسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے کے لیے تو ہماری مدد فرما۔ دیکھیں یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بہترین دعا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سکھائی جائے کہ استعانت کی گئی پر مدد طلب کی گئی عبادتوں کے لیے، ذکر کے لیے، شکر کے لیے، حسن عبادت کے لیے مدد طلب کی گئی، اعانت فرما، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ جوڑ ہے اس کے اندر، عبادت اور استعانت میں جوڑ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جبکہ ماحول مخالف ہے، جبکہ ماحول مخالف ہے اور ہر طرف فسق و فجور کا ماحول ہے، پھر آدمی ماحول کی خرابی کی وجہ سے نفس و شیطان کا غلام ہے یا غلام ہوتا جا رہا ہے، تو موجودہ زمانے میں اس کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے کہ جب بھی آدمی عبادت کرنا چاہے، اس کی بندگی اور اس کی غلامی بجا لانا چاہے، تو ضرورت ہے کہ وہ استعانت کو ساتھ لے، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرے۔ خاص طور پر ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے، وہ کہتے تھے کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کریں اس بات کا کہ تم نے صحیح راستے پر، ہدایت کے راستے پر، دین کے راستے پر، تقوی کے راستے پر کیوں نہیں چلے، اور اس کے جواب میں بندہ یہ کہے، اس کے جواب میں بندہ یہ کہے کہ اے اللہ میں ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں ہر طرف فسق و فجور کا ماحول تھا، ہر طرف بدعنوانی اور بددیانتی کا ماحول تھا، جس کی وجہ سے میں اس ماحول میں بہہ گیا اور تیری اطاعت نہ کر سکا، تیرے راستے پہ چل نہ سکا۔ تو اس کے جواب میں اگر اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ ٹھیک ہے ماحول مخالف تھا اور تو پست ہمت تھا، لیکن تو اپنی اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے تو کتنی مرتبہ مجھے پکارا، تو کتنی مرتبہ مجھ سے ہدایت طلب کیا، تو کتنی مرتبہ مجھ سے استعانت طلب کیا، تو کتنی مرتبہ مجھ سے مدد طلب کیا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے راستے پر آ جاؤں، تقوی کے راستے پر آ جاؤں، ہدایت کے راستے پر آ جاؤں، صلاح کے راستے پر آ جاؤں، فلاح کے راستے پر آ جاؤں۔ یہ کتنی مرتبہ تو نے طلب کیا؟ اس لیے کہ ہمارا تو قاعدہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہم تو ہر چیز پر قادر ہیں، تو نے کتنی مرتبہ ہم سے مدد چاہی اور ہماری نصرت اور مدد طلب کی کہ تاکہ ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ تو اسی لیے عبادت اور بندگی کے لیے استعانت شرط ہے، پل پل، لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی توفیق کو طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کر یہ کام کروا دیجیے، یہ کام کروا دیجیے، یہ کام کروا دیجیے۔ اور ایک عجیب بات عارفانہ انداز میں ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا بے تکلف ہو کے مانگو، اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائے اور مجھ سے گناہ چھڑا دے، اور اگر نہیں چھڑاتا تو پھر آخرت میں مجھ سے مواخذہ نہ کر۔ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف ایک ذوق کی بات ہے، یہ صرف ذوق کی بات ہے، یعنی اس قدر پرعزم ہو کے مانگو اور پوری ہمت سے مانگو اس بات کو لے کر کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سے کرا دیجئے ورنہ تو پھر مجھ سے مواخذہ مت کریے، اس طرح بے تکلف ہو کے مانگو۔ اور ایک بات یہ بھی لکھی گئی کہ جب آدمی خاص طور پر ہدایت طلب کرتا ہے، عبادت طلب کرتا ہے، بندگی طلب کرتا ہے، صلاح طلب کرتا ہے، فلاح طلب کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں۔ عادت اللہ یہ ہے
کہ دنیاوی چیزوں میں جب بندہ کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت پر وہ چیز موقوف ہوتی ہے، چاہے تو وہ اس کو دے دے دنیا میں، چاہے تو نہ دے دے۔ دنیا طلب کرنے پر عادت اللہ الگ ہے، دنیا طلب کرنے پر عادت اللہ یہ ہے کہ اس حکمت و مصلحت سمجھتے ہیں تو فی الفور دے دیتے ہیں یا پھر نہیں دیتے ہیں۔ لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب بندہ ہدایت طلب کرتا ہے، بندگی طلب کرتا ہے، صلاح اور فلاح کا راستہ طلب کرتا ہے، تو عادت اللہ یہ ہے کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت والی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، عبادت کی طلب والی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا کی طرف سے گناہ کی دعوت دی گئی اور گناہ کی طرف بلایا گیا، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 کام کیے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے 3 کام کیے۔ نمبر 1، اس عزم و ارادہ کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز سعی، کوشش، اقدام، اس طور پر کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ گھر تو بند تھا، لیکن زلیخا سے بچنے کے لیے آپ دروازے کی طرف بھاگے جبکہ دروازہ بند تھا، جبکہ دروازے بند تھے مکان کے۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب تو دروازے بند ہیں، میں کیا کروں، لیکن جس قدر وہ ہو سکتا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، معصیت سے بچانے کے لیے سعی کی، کوشش کی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ اور پھر دعا پڑھی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ اے اللہ، نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے اور میں اپنے نفس سے بری نہیں ہو سکتا ہوں، لا تعلق نہیں ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ نفس تو برائی کا حکم دے گا، الا ما رحم ربی، مگر جس پر تو رحم کر دے، ان ربی رحیم، الا ما رحم ربی، یہ دعا تھی، یہ دعا تھی، الا ما رحم ربی۔ نفس تو پکڑ رہا ہے گناہ کے لیے اور پکڑنے کا ہی حکم دیتا ہے وہ، لیکن الا ما رحم ربی، مگر جس پر تو رحم کر لے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے، مگر وہ جس پر تو رحم کر دے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ واقع یوسف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عبادت کے لیے، عبادت کا وہ محدود معنی ختم کر دیجئے، جو محدود معنی کے جو دماغوں میں ہوتا ہے، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کو کہتے ہیں عبادت کے ہم وسیع معنی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ عبادت کا وسیع معنی ہے اس کی اطاعت، اس کی غلامی، اس کی بندگی، اس طور پر کہ اس کی کسی حکم کی مخالفت نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، اس عبادت کے معنی کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں جب سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بات معلوم ہوئی کہ حضرت نے گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے، اطاعت اور بندگی کے لیے، غلامی کے لیے 3 کام کیے۔ نمبر 1 عزم و ارادہ کہ یہ گناہ نہیں ہونا ہے۔ نمبر 2 سعی اور کوشش کہ اپنی طرف سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے وہ کوشش کی کہ دروازے کی طرف چل پڑے اور دروازوں کے قفل خود بخود کھلے اور وہ باہر آ گئے اور بچ گئے۔ اور تیسرا دعا الا ما رحم ربی، یہ استعانت تھی، الا ما رحم ربی یہ استعانت تھی جو انہوں نے اختیار کی۔ قرآن مجید میں جملہ جو بولا گیا وہ یہ ہے کہ ہم مدد طلب کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بولا گیا کہ ہم کس چیز میں مدد طلب کرتے ہیں، ہم کس چیز میں مدد طلب کرتے ہیں، یہ نہیں بولا گیا۔ ہم مدد طلب کرتے ہیں، اس کو کیوں مطلق رکھا گیا؟ ہم یہ بولتے ہیں کہ بھئی اللہ ہم مدد طلب کرتے ہیں فلاں مصیبت میں، ہم مدد طلب کرتے ہیں فلاں بیماری میں، ہم مدد طلب کرتے ہیں فلاں ضرورت میں، ہم مدد طلب کرتے ہیں فلاں قرض میں، ہم مدد طلب کرتے ہیں فلاں دشمن کے خلاف۔ اس طرح کی بات ہوتی ہے، یا استعانت آدمی کسی کی چیز کسی کی طرف منسوب کر کے کرتا ہے کہ اللہ فلاں مسئلے میں مدد کر، فلاں مسئلے میں مدد کر، فلاں مسئلے میں مدد کر۔ لیکن قرآن مجید کی آیت یہ نہیں، اس سے متعلق نہیں بولا گیا کہ کس چیز میں ہم مدد کر رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں، صرف یہ بولا گیا کہ ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں پہ نقطہ لکھا ہے، اس کو مطلق اس وجہ سے رکھا گیا تاکہ بندہ ہر چیز میں مدد طلب کرے۔ نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں فی کل شیء، ہر چیز میں، صرف دین میں نہیں،
صرف دنیا میں نہیں، صرف آخرت کے لیے نہیں. نستعین فی کل شیء، ہم تیری مدد طلب کرتے ہیں ہر چیز میں، خواہ وہ دین سے متعلق ہو، خواہ وہ دنیا سے متعلق ہو، خواہ وہ آخرت سے متعلق ہو، خواہ وہ ہماری ضروریات سے متعلق ہو، خواہ وہ دوسروں کی ضروریات سے متعلق ہو، خواہ وہ انفرادی ضرورت ہو، خواہ وہ اجتماعی ضرورت ہو. نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں ہر ضرورت میں، فی کل شیء، فی کل حاجت، فی الدنیا والآخرہ، فی امور الدنیا والآخرہ. اسی لیے مطلق اس کو رکھا گیا، تعین نہیں کی گئی کہ ہم مدد طلب کرتے صرف اخروی امور میں، ہم مدد طلب کرتے ہیں صرف دنیاوی امور میں، ہم مدد طلب کرتے ہیں صرف ضروریات میں، ایسا نہیں. تو اس میں ایک راز ہے، یہ بھی نقطہ ہے اس کے اندر، یہ بات بھی کہ اس کو مطلق رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں ہر چیز میں، ہر امر میں، ہر حاجت میں، خواہ وہ دین کی حاجت ہو، دنیا کی حاجت ہو، آخرت کی حاجت ہو. اب اگلی بات یہ ہے کہ استعانت کن کن طریقوں سے ہوتی ہے، مدد طلب کرنے کا راستے کیا ہے، مدد طلب کرنے کے طریقہ کار کیا کیا ہے. اللہ نے وہ طریقے بھی بیان فرمائے کہ میری مدد خاص طور پر ان طریقوں سے طلب کرو. کل 2 عرض کیے گئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. کل اس پر بات ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو ایک چیز نماز ہے، دوسری چیز صبر ہے جیسا کہ آیت میں بولا گیا، تیسری چیز دعا ہے، تیسری چیز دعا ہے جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی بے چین کی پکار کو قبول کر لیتا ہے، کون ہے بدحال کی بدحالی کو دور کر دیتا ہے جبکہ وہ بدحال پکارے. معلوم یہ ہوا کہ دعا تیسرا ذریعہ ہے استعانت کا، مدد طلب کرنے کا. چوتھا ہے توبہ، چوتھی چیز ہے مدد جو متوجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ توبہ کے ذریعے متوجہ ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے، جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، ہم بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ کا متوجہ ہونا یہ استعانت ہے، اللہ کا متوجہ ہونا ہی استعانت ہے. قرآن مجید میں بارہا فرمایا گیا جو بندے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو بندے ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم بھی ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. متوجہ ہونے کا مطلب ان کی مدد و نصرت ہے. تو مدد طلب کرنے کا چوتھا طریقہ توبہ ہے. مدد طلب کرنے کا پانچواں طریقہ توکل ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کہ تمام حول و قوت، تمام نتائج، تمام تدبیروں کو بروکار لانا اور اس کو مؤثر بنانا، اس میں منفعت چھپانا اور اس کی منفعت ظاہر کرنا، جو تمام کی چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. توکل یہی ہے کہ حول و قوت کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا، حول و قوت کو کہ میری تدبیر اور میری قوت کچھ نہیں، جب تمام کی تمام تدبیریں اور قوتیں اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں. یہ توکل. اور اسی کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اس کا کافی ہونا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد و نصرت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی، یعنی اللہ اس کی اعانت کے لیے، اللہ اس کی مدد کے لیے کافی. جب وہ استعانت کر رہا ہے توکل کے ذریعے تو ہم اس کی اعانت کے لیے کافی. استعانت کا پانچواں طریقہ شکر ہے. مدد جو متوجہ ہوتی ہے، فضل جو متوجہ ہوتا ہے، وہ شکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اضافہ کروں گا. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ استعانت کے یہ 6 طریقے ہیں مدد جو طلب کرنے کے. جی آخر اور ایک طریقہ ہے، وہ ہے صدقہ، اور وہ صدقہ ہے. اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی چیز رب تعالیٰ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کر سکتی ہے تو وہ صدقہ ہے.
اور جب اس کا غضب اور غصہ دور ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی مدد متوجہ ہوگی، اس کا فضل متوجہ ہوگا، غصہ ٹھنڈا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم متوجہ ہوگا۔ صدقہ ہے تو صدقہ وہ چیز ہے جو غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اور جب غضب ٹھنڈا ہوگا تو رحمت اور مدد متوجہ ہوگی، رحمت اور مدد متوجہ ہوگی۔ اور اسی طریقے سے صدقات کے فضائل میں بیان کیا گیا کہ الصدقہ تدفع میتۃ السوء، صدقہ بری موت سے آدمی کو بچا لیتا ہے، یہ ایک فضیلت آئی۔ اسی طریقے سے ایک اور فضیلت آئی، صدقہ اور دعا یہ ایسی چیزیں ہیں جو آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا مصیبت نہیں ہے لیکن آنے والی ہے مستقبل میں، اور آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتے ہیں، یہ صدقات کے اثرات ہیں۔ تو وہ استعانت ہوئی، مدد طلب کرنا ہوا۔ تو اللہ ونستعین میں ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ تو مدد طلب کرنے کے راستے کیا ہیں؟ مدد طلب کرنے کے راستے کیا ہیں؟ مدد طلب کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ تو مدد طلب کرنے کا پہلا طریقہ نماز ہے، مدد طلب کرنے کا دوسرا طریقہ صبر ہے، مدد طلب کرنے کا تیسرا طریقہ دعا ہے، مدد طلب کرنے کا چوتھا طریقہ توبہ ہے، اور مدد طلب کرنے کا پانچواں طریقہ توکل ہے، اور مدد طلب کرنے کا چھٹواں طریقہ شکر ہے، اور مدد طلب کرنے کا ساتواں طریقہ صدقات ہے۔ ان راہوں سے استعانت ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت اور فضل متوجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو جب کبھی کوئی حاجت پیش آئے، کوئی ضرورت پیش آئے، دینی ضرورت پیش آئے، دنیاوی ضرورت پیش آئے، تو صرف ایک طریقے پر اکتفا نہ کرے بلکہ کئی طریقوں کو انجام دے۔ جیسا کہ اگر آدمی بیمار ہو جائے تو صرف دعا نہیں کرتا بلکہ تدبیر بھی اختیار کرتا، اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد، دوا لینے کے بعد، دعا کرنے کے بعد پرہیز بھی کرتا۔ حالانکہ وہ دعا بھی کر رہا، دوا بھی کر رہا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے لیے یہ پرہیز ہے تو یہ پرہیز بھی کر رہا۔ تو گویا تین طریقے ہو گئے اپنے مرض کو دور کرنے کے لیے، ایک تو دعا کر رہا شفا کی، دوسرا یہ کر رہا کہ دوا کھا رہا، اور تیسرا ہے کہ پرہیز کر رہا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی آدمی صرف ایک تدبیر اختیار کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ یہ بھی کام کریے، ہو سکتا ہے اس سے فائدہ ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ بھئی اس سے یہ بھی کام کر لیجئے تاکہ آپ کو اس سے بھی فائدہ ہو جائے۔ اور بسا اوقات ایک تدبیر کارگر نہ ہو تو پھر دوسری تدبیر بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دعا بھی کرو، دوا بھی کرو، اور پرہیز بھی کرو، اور ساتھ ساتھ ایک طریقہ علاج کے بجائے تھوڑا سا دوسرا طریقہ علاج بھی کرو، اس طور پر کہ آپ ڈاکٹری علاج کرا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا یونانی علاج بھی کرا لیجیے، اگر آپ یونانی علاج کرا رہے ہیں تو آپ ڈاکٹری علاج بھی کر لیجیے، ایک تدبیر کے بجائے دوسری تدبیر، دوسری تدبیر کے ساتھ ساتھ تیسری تدبیر بھی کر لیں، تاکہ کسی طریقے سے یہ مرض دور ہو جائے، تاکہ کسی طریقے سے یہ مرض دور ہو جائے۔ بس اسی طریقے سے سمجھ لیجیے، جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہو، جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہو، اس کی فضل کے متوجہ ہونے کی ضرورت ہو، تو پھر بہتر ہے کہ جتنے طریقے استعانت کے بن پڑے وہ تمام طریقوں کو وہ اختیار کرے، تمام طریقوں کو اختیار کرے۔ جن جن راستوں سے اس کی مدد اور اس کی رحمت اور اس کا فضل متوجہ ہو سکتا ہے، ان تمام طریقوں کو اختیار کرے۔ نماز پڑھ کر دعا کرے، اس لیے کہ استعینوا، پھر صبر بھی کر لے، نماز بھی پڑھ لیا، صبر بھی پڑھ لیا، دعا بھی کر لیا، پھر دعا بھی کر لیا، پھر دعا کرنے کے بعد توکل بھی کر لیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی سزا ہو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس لیے کہ بدعملی ہی کی وجہ سے حالات آتے ہیں، تو پھر توبہ بھی، پھر اب تک کی جو حالت رہی عافیت کی اس پر شکر، اور پھر آئی ہوئی مصیبت کو ٹالنے کے لیے صدقہ۔ اس طرح آدمی استعانت کے ان 6-7 طریقوں کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کی مدد کو طلب کرے۔ نستعین، خالی بیماری میں
مصیبت میں، قرض میں، مرض میں نہیں، دینی چیزوں میں بھی استعانت کے طریقے ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر بزرگوں نے لکھا کہ اگر کسی کو نمازوں کی توفیق نہیں ہوئی، فرائض کی توفیق نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے پہلے تو کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ آپ پنج وقت آپ کے دربار میں حاضر ہوں، آپ توفیق دیجیے۔ دعا ہو گئی۔ اس کے بعد اب تک کی جو نمازوں کی توفیق ہوتی رہی، 2 نمازوں کی، 1 نماز کی، 3 نماز، یہ بھی تیری توفیق سے ہوئی، اس پر شکر بجا لائے، یہ ہوگا۔ شکر کریں گے اضافہ ہوگا۔ دعا ہو گئی۔ پھر ہو سکے تو 1-2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کر لیں کہ اللہ یہ توفیق دے دیں، ہدایت دے دے، فرائض چھوٹ رہے ہیں، فرائض پر قابو پا جاؤں، تو نماز کے ذریعے مدد ہو گئی۔ اور پھر صبر کے ذریعے مدد طلب کرنا۔ صبر کہتے ہیں نفس کو روکنا، نفس کو قابو میں کرنا، چونکہ نفس بہکا دے رہا اور پڑھنے نہیں دے رہا، تو نفس کو قابو میں کر کے اس کے ذریعے اس کی مخالفت کر کے، نفس کی مخالفت کر کے نماز کی سعی کرنا، عملی اقدام کی طرف متوجہ ہونا، توبہ کرنا کہ پچھلے گناہوں کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، جس کی وجہ سے دربار الہی میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں دے رہے اور سعادت سے محروم کر دے رہے اور فرائض سے محروم ہو جا رہا ہوں۔ کسی بدعملی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، واقعتاً کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا جس کی وجہ سے آنے نہیں دے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اپنے گھر نہیں بلاتا، تو ہو سکتا ہے وہی کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، لہٰذا توبہ کرے۔ تو صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کر توبہ کرنا، جو اب تک ہوئے نیک اعمال اس پہ شکر کرنا، اور صبر کر کے مخالفت نفس کر کے اقدام کرنا، اور پھر تھوڑا بہت صدقہ بھی دینا، کیونکہ یہ مصیبت، اگر فرائض چھوڑنے کی جو مصیبت ہے، یہ مصیبت ٹل جائے۔ خالی قرض اور مرض یا کوئی اور دوسری چیزیں یہ مصیبت نہیں ہے، امر دینی کا چھوٹ جانا، فرائض کا چھوٹ جانا اور معاصی کا ارتکاب ہونا، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اسی کو تو ظلم کہا گیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ہماری ذاتوں پہ ظلم کیا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ہماری ذاتوں پہ ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ کیا اپنے آپ کو خودکشی کر لی؟ یا چھری لے کر اپنے جسموں پہ زخم کر لیا؟ کچھ نہیں کرے۔ پھر وہاں پر کس بات کا اعتراف ہے کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا؟ اپنے آپ پر ظلم کر کے کا مطلب یہ کہ تیرے فرائض اور تیرے واجبات کی کما کو ہم نے کا اہتمام نہیں کیا، اس کے ذریعے ظلم ہوا، تو یہی ظلم ہے سب سے بڑا۔ معاصی، فرائض کا چھوٹ جانا اور معاصی کا ارتکاب ہونا، گناہوں کا ارتکاب ہونا، یہی سب سے بڑا ظلم عظیم ہے۔ تو یہی ظلم مصیبت ہے۔ اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے تھوڑے بہت صدقے کا اہتمام۔ تو غرض یہ کہ نستعینوں میں یہ جو جملہ ہے کہ ہم استعانت طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، تو مدد کن کن راہوں سے آتی ہے اس کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مدد 7 راستوں سے آتی ہے۔ مدد 7 راستوں سے آتی ہے، نماز سے، دعا سے، توبہ سے، توکل سے، صبر سے، شکر سے اور صدقات سے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر آج کا درس ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم مدد طلب کر رہے ہیں، اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، تو ہم ہوئے مستعین، مدد طلب کرنے والے، اور اللہ ہوئے مستعان، جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم عبادت کریں تو ہم ہوتے عابد، عبادت کرنے والے، اللہ ہوتے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ مستعان ایک ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، جو اقرار کیا گیا ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی اور طرف سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مستعان ایک مانتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ در در کی غلامی سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مخلوقات سے احتیاجات ختم کر دیتا اور مخلوقات سے توقعات ختم کر دیتا۔ اور جس کے اندر مستعان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، وہ ہر مخلوق میں اپنی ضرورت اور اپنی حاجت تلاش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس مخلوق سے میری ضرورت پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے اس مخلوق سے میری ضرورت پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے فلاں آدمی کام بنا دے، ہو سکتا ہے فلاں آدمی کام بنا دے، ہو سکتا ہے فلاں میرے لیے نافع بن جائے، ہو سکتا ہے فلاں میرے لیے مفید ہو جائے۔ مستعان، ایاک نستعین، یہ عقیدہ اگر پختہ ہو جائے تو مخلوقات سے آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے اور لوگوں سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ سے پر امید ہو جاتا ہے۔ یہ بتایا گیا فائدہ اس کا۔
جب آدمی کا مستعان ہونے کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے کہ حقیقی مستعان، حقیقی وہ ذات جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو جب حقیقی مستعان کا عقیدہ یا اس کا استحضار جب پختہ ہو جاتا ہے تو خلق سے مایوسی اور خالق سے امید بڑھ جاتی ہے. اور جس کو یہ بات نہ ہو، یہ بات حاصل نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ ہر جگہ اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کا سوال کرتے رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ غیر مسلموں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں چیزیں ان کے پاس عبادت کی جانے والی چیزیں. جس چیز کو انہوں نے نافع سمجھا اس کی عبادت کی، جس چیز کو ضار سمجھا انہوں نے اس کی عبادت کی. مثال کے طور پہ انہوں نے سورج کو نافع سمجھا کہ سورج فائدہ دینے والا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑے، اور سانپ کے سامنے بھی وہ ہاتھ جوڑتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نقصان پہنچانے والا ہوا. تو جس کو انہوں نے نافع سمجھا، جس کو ضار سمجھا، جس کو نفع دینے والا اور نقصان دینے والا سمجھا، انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے. غیر مسلموں نے، ہندوؤں نے، یہاں تک کہ ان کے ہزاروں اور لاکھوں بتوں کے ہر چیز ان کے پاس جو بھی نفع دیتی ہے، نقصان دیتی ہے، جو نفع والی چیز سے نفع حاصل کرنے کے لیے اس کی پوجا کرتے ہیں، اور نقصان والی چیز سے نقصان سے تحفظ کے لیے اس کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس مستعان ایک نہیں ہے، مستعان ایک نہیں ہے. اور اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں، نبوی تعلیمات کے نتیجے میں، قرآنی تعلیمات کے نتیجے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مستعان صرف ایک ہی ذات ہے. وہ ذات جس سے مدد طلب کی جائے، وہ ذات جو نافع اور ضار ہے، وہ صرف ایک ہی ہے. لہٰذا جب نافع اور ضار ایک ہی ہے، مستعان حقیقی ایک ہی ہے، حقیقی مدد کرنے والی ذات ایک ہی ہے، تو پھر مخلوقات سے آدمی بے نیاز ہو گیا اور خالق کی طرف متوجہ ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں آج بھی اگرچہ کہ کچھ عملی کوتاہیاں اس میں ہوتی ہے کہ مدد طلب کرنے میں آدمی گڑبڑا جاتا ہے، کہ بعض جگہوں پر قبروں پہ سجدے، بعض جگہوں پر اولیاء سے سوالات اس طرح کے لوگ کر دیتے ہیں کہ اولیاء سے بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، قبروں پر بھی سوالات شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ مستعان حقیقی کا تصور قائم نہیں ہوا ان کو. ایاک نستعین کا عقیدہ صحیح نہیں ہوا. اگر ایاک نستعین کا عقیدہ درست ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں آدمی مخلوق سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے اور خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے مستعان حقیقی کا تصور آدمی کو خالق سے پر امید اور مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے. انشاءاللہ اگلا سبق اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی عبدیت اور حقیقی استعانت کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے، اور کہی ہوئی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کا صحیح فہم اور صحیح شعور ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.